بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین۔ یہ علم و مصطلح الحدیث کے نظری دروس میں سے دوسرا درس ہے، اور ان دروس میں ہمارے مخاطب مبتدی طلبہ ہیں، اگرچہ ان دروس کا فائدہ منتہی طلبہ کو بھی ہوگا اور اسی طرح دیگر اہل علم کو بھی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم سند اور اسناد کے معنی پڑھیں گے، اور ان دونوں کے درمیان محدثین کے ہاں استعمال کے اعتبار سے کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے محدثین کی کیا آراء ہیں، تو ان آراء پر مختصراً آج ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے سند اور اسناد کے لغوی معنی کیا ہیں، اور اس لغوی معنی کی معنی اصطلاحی کے ساتھ کیا مناسبت ہے، یا بالفاظ دیگر وجہ تسمیہ کیا ہے سند اور اسناد کی اس معنی لغوی کے اعتبار سے۔ تو دیکھیں، سند اور اسناد یہ دونوں ماخوذ ہیں سند سے، اور اس کے معنی ہیں بلندی پر یا پہاڑی وغیرہ پر چڑھنا، اور اگر اسے باب افعال کی طرف منتقل کیا جائے تو دو معنی آتے ہیں، بلندی یا پہاڑی پر چڑھنا وہی مجرد والے، اور دوسرے معنی ہیں کسی کو بلندی یا پہاڑی پر چڑھانا۔ اب اس معنی کے اعتبار سے سند اور اسناد کو سند اور اسناد کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ تسمیہ ہے، تو صاحب سند بھی چونکہ متن کو چڑھاتا ہے اور چڑھا کر پہنچاتا ہے اس کے قائل کی طرف، خواہ وہ قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابی ہوں یا تابعی ہوں، تو گویا جس طرح پہاڑی پر چڑھنے والا شخص پہاڑی تک پہنچنے کے لیے راستے کو استعمال کرتا ہے، یا بلندی پر چڑھنے والا شخص بلندی تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح صاحب سند بھی کسی متن کی نسبت اس کے قائل کی طرف کرنے کے لیے راویوں کو استعمال کرتا ہے۔ راویوں کی مثال بمنزلہ سیڑھی کی ہے یا بمنزلہ راستے کی ہے، تو راوی بھی صاحب سند بھی چونکہ ان راویوں کو راستے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، سیڑھیوں کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ان پر چڑھتا ہے، اور اس قائل تک اس متن کو پہنچاتا ہے، خواہ قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا تابعی یا صحابی ہوں یا تابعی ہوں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے سند اور اسناد کو سند اور اسناد اس وجہ سے کہتے ہیں، اور یہ ان دونوں کے درمیان مناسبت ہے اور یہ وجہ تسمیہ ہے۔ دوسرے معنی کہ اسناد اور سند ماخوذ ہیں سند بمعنی اعتماد، سہارے وغیرہ کے، فلان سند ای معتمد، فلان معتمد ہے۔ چونکہ نقاد جب حدیث پر حکم لگاتے ہیں صحت اور ضعف کے اعتبار سے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، تو حدیث پر حکم لگانے کے لیے وہ سند کو سہارا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سند پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے سند کو سند کہتے ہیں اور اسناد کو اسناد کہتے ہیں۔ یہ دو معنی ہو گئے، اور دونوں معنوں کے اعتبار سے سند اور اسناد کی وجہ تسمیہ میں نے بیان کر دی۔ اب آتے ہیں اسناد کے معنی کیا ہیں، تو اسناد کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں ابن جماعہ نے المنہل الروی میں صفحہ 29، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے النزہہ میں جو معنی بیان کیے ہیں، دونوں کا حاصل اور مآل ایک ہی ہے۔ ابن جماعہ نے انہوں نے فرمایا ہے الاخبار عن طریق المتن، متن تک پہنچانے والا جو راستہ ہوتا ہے اس راستے کی خبر دینا، اس راستے کو ذکر کرنا، اس راستے کو بیان کرنا، متن تک پہنچنے والا جو ذریعہ ہے اس ذریعے کو بیان کرنا، اس کی خبر دینا، اس کو ذکر کرنا، یہ ہے اسناد کے ایک معنی۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی انہی الفاظ کے ساتھ صرف حکایت کا لفظ انہوں نے کہا ہے اخبار کی جگہ، وہ کہتے ہیں حکایہ عن طریق المتن یا حکایت طریق المتن۔ گویا اسناد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس کے وہی معنی ہیں جو ابن جماعہ نے بیان کیے ہیں۔ ابن جماعہ نے البتہ الفاظ الاخبار عن طریق المتن کے استعمال کیے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حکایت عن طریق المتن کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بس انہوں نے الاخبار کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے حکایہ کا لفظ استعمال کیا، اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔ تو دونوں معنوں کا حاصل یہ ہوا کہ
اسناد کہتے ہیں متن تک پہنچنے والا جو ذریعہ ہے، جو راستہ ہے، اس راستے کی خبر دینا، اس ذریعے کی خبر دینا، وہ ذریعہ بیان کرنا، اس ذریعے کو نقل کرنا. ٹھیک ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو اس معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اسناد اس اعتبار سے یا یہ معنی مصدری ہے، کیونکہ ہم نے اسناد کے کیا معنی بیان کیے کہ متن تک پہنچنے والے راستے کو بیان کرنا، متن تک پہنچنے والے راستے کو ذکر کرنا، متن تک پہنچنے والے راستے کی خبر دینا. تو یہ خبر دینا، بیان کرنا، ذکر کرنا، نقل کرنا، یہ آپ کو پتہ ہے معنی مصدری ہے. تو اسناد کہ یہ معنی جو ہے یہ معنی مصدری ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا آسان الفاظ میں خلاصہ اور آسان الفاظ میں اس کا مطلب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسناد کے معنی ہیں حدیث کو اس کے قائل کی طرف پہنچانا، حدیث کی نسبت کرنا اس کے قائل کی طرف، اس کے ناقلین کو، اس کے راویوں کو ذکر کر کے. ٹھیک ہے، کیا معنی ہوئے اس کے؟ حکایت عن طریق المتن، یعنی حدیث کو اس کے قائل کی طرف پہنچانا، حدیث کی نسبت کرنا اس کے قائل کی طرف. اب کس طرح؟ بذکر ناقلیہ، راویوں کو ذکر کر کے، یعنی وہ حدیث جن راویوں نے روایت کی ہے، جن راویوں نے نقل کی ہے اپنے شیوخ سے، ان تمام راویوں کو ذکر کرتے ہوئے حدیث کی، متن کی نسبت کرنا اس کے قائل کی طرف، خواہ وہ قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابی ہوں یا تابعی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے اسناد کے ایک معنی، اور اس معنی اور یہ معنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ معنی مصدری ہے. اسناد کے یہ والے معنی مصدری ہیں. ٹھیک ہے، اب اسناد کے ایک اور معنی بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ الطریق الموصل الی المتن. یہ معنی اسمی ہے. اسناد کے یہ والے معنی اسمی ہیں. اس اعتبار سے اسناد گویا اسم ہوگا، اور پہلے والے معنی کے اعتبار سے اسناد گویا مصدر ہوگا. اچھا، اور یہ معنی الطریق الموصل الی المتن، دوسرا معنی یہ نزہۃ النظر ہی میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں، اور فتح المغیث میں حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ معنی بیان کیے ہیں. اچھا، الطریق الموصل الی المتن کے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ متن تک پہنچانے والا جو راستہ ہے، جو ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ذریعہ ہی اسناد ہے. دیکھیں پہلے معنی میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ متن تک پہنچانے والے راستے کی خبر دینا، اس کو ذکر کرنا، اس کو نقل کرنا، اس کو بیان کرنا. تو یہ بیان کرنا یہ اسناد ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری صورت میں بیان کرنا نہیں، بلکہ خود وہ ذریعہ جو ہے، جو متن تک آپ کو پہنچاتا ہے، وہ ذریعہ بذات خود اسناد ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ معنی اسمی ہو گئے اسناد کے. تو اسناد کے دو معنی ہیں، ایک معنی مصدری ہیں اور ایک ہے معنی اسمی. معنی اسمی کیا ہے؟ کہ متن تک پہنچانے والا جو راستہ ہے، جو ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اسے اسناد کہتے ہیں، اور یہ معنی اسمی ہے. اور معنی مصدری کیا ہے؟ کہ متن تک پہنچانے والے راستہ یہ اسناد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ متن تک پہنچانے والے راستے کو ذکر کرنا، یہ ذکر کرنا، یہ عمل جو ہے یہ اسناد ہے. اب میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ مثلا صحیح بخاری میں آپ کو کوئی بھی ایک کتاب کھول کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، مثلا صحیح بخاری یا کوئی بھی کتاب سامنے آ جائے، بہرحال ضروری نہیں ہے. مثلا یہ دیکھیں، یہ ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ. اب مثلا دیکھیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ دیکھیں، حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع بن جراح قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله الى اخر الحديث. دیکھیں یہاں پر اب ہم اس متن تک کیسے پہنچے ہیں. یہ جو ہے، یہ جو متن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو متن ہے، اس متن تک ہم کیسے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس متن تک ہمیں کس نے پہنچا؟ اس متن تک ہمیں اس چیز نے پہنچایا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو چیز ہے جس نے ہمیں متن تک پہنچایا ہے، جو ذریعہ ہے جس نے ہمیں متن تک پہنچایا ہے، اس ذریعے کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد. یہ
اسناد کے دوسرے معنی ہیں الطریق الموصل الی المتن. اور متن کیا چیز ہے؟ جہاں پر سند ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو کلام شروع ہوتا ہے اس کلام کو متن کے کہا جاتا ہے. اب مثلا یہ متن ہے، یا یہاں سے متن کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ. تو جہاں سند ختم ہو جاتی ہے اور سند کے اختتام پر جو کلام شروع ہو جاتا ہے اس کلام کو متن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور متن سے پہلے جو چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ذریعہ ہوتا ہے اور جس ذریعے سے ہم اس متن تک پہنچے ہیں اس ذریعے کو اسناد کہا جاتا ہے. اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ذریعہ جو متن تک ہمیں پہنچاتا ہے، وہ راستہ جو ہمیں متن تک پہنچاتا ہے اسے اسناد کہتے ہیں. یہ معنی مصدری ہیں، یہ معنی اسمی ہے اسناد کی، ٹھیک ہے نا. تو خود یہ ذریعہ یہ اسناد کے دوسرے معنی ہیں الطریق الموصل الی المتن. اور حافظ ابن ماجہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع بن جراح الی آخرہ، یہ کہنا یہ اسناد کے پہلے معنی ہے جو معنی مصدری ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی حافظ ابن ماجہ رحمہ اللہ کا یہ بیان کرنا حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع بن جراح الی آخرہ، ٹھیک ہے نا، عن ابن عباس، یہاں تک یہ جو ذریعہ ہے جس ذریعے سے ہم متن تک پہنچے ہیں، تو اس ذریعے کو بیان کرنا، اس کی خبر دینا، اسے ذکر کرنا، اسے نقل کرنا، تو حافظ ابن ماجہ رحمہ اللہ کا یہ عمل، ٹھیک ہے نا، اسے اسناد کہتے ہیں پہلے والے معنی کے اعتبار سے. تو پہلے والے معنی کے اعتبار سے اسناد کیا ہوگا یہاں پر؟ حافظ ابن ماجہ رحمہ اللہ کا یوں کہنا حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع بن جراح، تو یوں کہنا یہ اسناد کے پہلے معنی ہے جو معنی مصدری ہیں. اور خود یہ حدثنا سے لے کر عن ابن عباس، یہ خود صرف یہ ذریعہ جو ہے جس کی مدد سے ہم متن تک پہنچے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ اسناد کے دوسرے معنی ہے جو معنی مصدری الطریق الموصل الی المتن، ٹھیک ہے نا. تو گویا یہاں پہ اسناد اگر ہم یوں کہیں کہ حافظ ابن ماجہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا حدثنا علی بن محمد، یہ پہلے معنی ہیں اسناد کے جو معنی مصدری ہیں. اور اگر ہم حافظ ابن ماجہ رحمہ اللہ کے اس عمل کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ہم یوں کہیں کہ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع بن جراح قال حدثنا زکریا بن اسحاق المکی، صرف یہ ذریعہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، صرف اس ذریعے کو اگر دیکھیں گے تو یہ اسناد کے دوسرے معنی ہیں. میرے خیال میں بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے. تو گویا متن کیا ہوا؟ متن مسند ہوا، ٹھیک ہے نا، متن مسند ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب سند نے اس سے پہنچایا ہے قائل کی طرف، تو جسے پہنچایا جائے اسے مسند کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو گویا متن مسند ہوا. اور احادیث مسند کی جمع مسانید آتی ہے، تو گویا تمام متون یا تمام احادیث وہ کیا ہوں گی؟ پھر مسانید ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ ایک اضافی فائدہ جو میں نے آپ کو بیان کیا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ذریعہ بیان کرنا جس ذریعے سے ہم پہنچے ہیں کہاں تک؟ متن تک. تو یہ اسناد کے پہلے معنی ہوئے جو کہ معنی مصدری ہیں. اور خود یہ ذریعہ جو ہے جس کے ذریعے متن تک پہنچے ہیں، خود یہ ذریعہ یہ اسناد کے دوسرے معنی جسے معنی اسمی کہتے ہیں. میرے خیال میں بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو اسناد کے دو معنی ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ایک معنی اسمی ہے اور ایک معنی مصدری ہیں. پہلے والے معنی مصدری ہیں اور دوسرے معنی اسمی ہیں. اب بعض حضرات نے، بعض اہل علم نے ان دونوں استعمال میں تھوڑا انہوں نے کچھ فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسناد کے پہلے والے معنی اسمی معنی مصدری اگر مراد لیں گے تو اس کے لیے پھر ہم اسناد کا لفظ استعمال کریں گے، اور معنی اسمی اگر ہم مراد لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر پھر ہم اسناد کی بجائے سند کا لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی الطریق الموصلہ الی المتن، اگر یہ معنی ہم مراد لیتے ہیں کہیں پر تو ہم اس کے لیے اسناد کا لفظ نہیں بلکہ سند کا لفظ استعمال کریں گے. اور اگر ہم پہلے والے معنی حکایت طریق المتن یا الاخبار عن طریق المتن یا حکایت عن طریق المتن، ٹھیک ہے، اگر اسے ہم مراد لیتے ہیں، یہ والا معنی اگر ہم مراد لیتے ہیں تو وہاں پر پھر ہم اسناد کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں گے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ کہتے ہیں سند خود اسم ہے، ٹھیک ہے. تو جب اسم ہے تو معنی اسمی کے لیے پھر اسم کا استعمال کرنا چاہیے. اور اسناد اپنی اصل میں وہ مصدر ہے، جب وہ مصدر ہے تو معنی مصدری یعنی پہلے والے معنی اس کے لیے پھر ہم اسناد کا استعمال کریں گے. یہ بعض کی رائے ہے، لیکن اکثر محدثین کی بہت بڑی تعداد، جمہور محدثین آپ کہہ لیں،
وہ دونوں معنوں کے لیے اسناد ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ہاں سند اور اسناد میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابن جماعہ رحمہ اللہ نے فرمایا قال ابن الجماعہ والمحدثون یستعملون الاسناد والسند، السند والاسناد لشیء واحد، یعنی گویا اکثر محدثین کے نزدیک اسناد دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دونوں معنوں کے لیے آپ سند بھی استعمال کر سکتے ہیں، گویا اسناد اور سند میں کوئی فرق نہیں ہے، اسناد اور سند دونوں ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسناد کا استعمال آپ دونوں معنوں میں کر سکتے ہیں، معنی اسمی کے لیے بھی اور معنی مصدری کے لیے بھی، لیکن ہم دونوں میں فرق پھر کس طرح کریں گے کہ یہاں پر معنی اسمی مراد ہے یا معنی مصدری مراد ہیں، تو اس کے لیے قرینے کو دیکھیں گے، قرائن ہیں، تو وہ قرائن کیا ہیں؟ مثلا ان قرائن میں سے ایک قرینہ جو کہ شیخ طاہر جزائری رحمہ اللہ نے توجیہ النظر الی اصول الاثر میں بیان کیا ہے، صفحہ 90 جلد 1 میں، پتہ نہیں یہ جو نسخہ ہے میرے پاس اس کی مکتبہ شاملہ میں، اس کی غالباً 2 جلدیں ہیں، شاید 2 جلدیں ہیں جی، تو اس کی پہلی جلد اور صفحہ 90 میں انہوں نے بہت اچھا فائدہ بیان کیا ہے، جس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اسناد معنی اسمی میں استعمال ہوئے یا معنی مصدری میں استعمال ہوئے۔ دیکھیں اگر اسناد معنی مصدری میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مصدر کی تثنیہ اور جمع نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ معنی مصدری میں استعمال ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر جہاں پر یعنی آسان الفاظ میں کہ اسناد چونکہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور مصدر کی تثنیہ و جمع نہیں آتی، لہٰذا جہاں پر اسناد مفرد استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس سے معنی مصدری مراد ہوں گے، یعنی پہلے والے معنی مراد لیں گے، لیکن جہاں پر اور اگر اسناد سند کے معنی میں استعمال ہو، یعنی دوسرے معنی میں معنی اسمی میں استعمال ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی تثنیہ اور جمع آئے گی۔ جب تثنیہ اور جمع اسناد کی آئے گی، مثلا یوں کہیں گے ھذا الحدیث لہو اسنادان ھذا الحدیث لہو اسانید، تو جب تثنیہ اور جمع اس کا آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر اسناد معنی اسمی میں استعمال ہوا، اس لیے اس کی تثنیہ جمع آئی ہے۔ اگر یہ معنی مصدری میں استعمال ہوتا تو اس کی تثنیہ جمع نہیں آتی، کیونکہ مصدر کی تثنیہ و جمع نہیں آتی۔ تو اگر تثنیہ اور جمع نہ آئے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر اسناد کے دوسرے معنی یعنی معنی اسمی مراد ہوں گے، اور اگر تثنیہ اور جمع پہلے والا معنی مراد ہوں گے اگر تثنیہ و جمع نہ آئے، اور اگر تثنیہ و جمع آ گئی تو یہ قرینہ ہوگا اس بات کا کہ یہاں پر اسناد کے دوسرے معنی یعنی معنی اسمی مراد ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، تو خلاصہ وہ دوبارہ یہ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ اسناد اگر معنی مصدری میں استعمال ہوگا تو اس وقت اس کا تثنیہ اور جمع نہیں استعمال ہوگا، تثنیہ اور جمع نہیں آئیں گے اس کے، کیوں؟ مصدر کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا ہے۔ اور اگر یہ سند کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے نا، اور اکثر سند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سند کے جو معنی ہے وہ ہم نے بیان کیے کہ سند جب استعمال ہوتا ہے تو معنی اسمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسناد اگر سند کے معنی میں ہو یعنی دوسرے معنی میں ہو اور یہ معنی اسمی ہیں تو اس صورت میں، اور اسم کی چونکہ تثنیہ و جمع آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر اسناد کی بھی تثنیہ و جمع آئے گی، اور اگر اسناد کی تثنیہ و جمع آ گئی تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر اسناد دوسرے معنی میں ہے، اور اگر تثنیہ و جمع اس کی نہیں آئی تو سمجھ جائیں کہ اس کا یہاں پر جو ہے پہلے والے معنی مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یوں ہو گیا تثنیہ جمع اگر نہ ہو، مثلا مفرد استعمال ہو جائے، تو وہاں پر تو معنی مصدری اور معنی اسمی دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے نا، کہ معنی مصدری مراد ہے یہاں پر یا معنی اسمی مراد ہے، تو وہاں پر آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو انہوں نے تو یہ قرینہ بیان نہیں کیا، لیکن میرے ذہن میں ایک قرینہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر پھر اس کا وصف واحد اگر آ جائے، ھذا الحدیث لہو اسناد واحد، اگر واحد کا لفظ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر اسناد سے کون سے معنی مراد ہیں، اس کے دوسرے والے معنی اسمی مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس کا وصف واحد استعمال نہ ہو، ساتھ میں بغیر وصف کے استعمال ہو، صفت کے استعمال ہو، تو اس صورت میں پھر اسناد معنی مصدری میں استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اور فائدہ انہوں نے بیان کیا شیخ طاہر جزائری نے کہ سند کا جو لفظ ہے، یعنی تو اسناد وغیرہ تو ہو گیا کہ کہاں پر معنی اسمی مراد ہوں گے اور کہاں پر جو ہے اسناد سے معنی مصدری مراد ہوں گے، تو ہمیں بیان کر دیا اور قرینہ بھی بتا دیا اس کا۔ اب
سند کا جو لفظ ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک فائدہ لغوی فائدہ بیان کیا ہے کہ سند کا تسنیہ تو آتا ہے مگر سند کی جمع نہیں آتی ہے. مثلا آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں هذا حدیث له سندان، لیکن هذا الحدیث له اسناد، ٹھیک ہے نا، بروزن اوتاد، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے. گویا اہل لغت نے اور اسی طرح بلکہ محدثین نے اسناد کو جمع کر کے، اسناد کو اسناد کی جمع اسانید استعمال کر کے اسی پر اکتفا کر لیا، اور سند کی جمع اسناد سے گویا انہوں نے استغنا کیا، بے نیازی ظاہر کر دی. تو گویا چونکہ ان کو سند کی جمع کی ضرورت نہیں رہی، کیوں؟ اسناد کی جمع آلریڈی ان کے پاس موجود ہے، تو اسناد کی جمع اسانید استعمال کر کے گویا انہوں نے بے نیازی ظاہر کی. کس سے؟ سند کی جمع اسناد سے. ایک تو یہ بعض حضرات نے بیان کیا، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف محدثین کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ سند کے جتنے بھی لغوی استعمالات ہیں، لغوی معنی ہیں، ان تمام میں اس کی جمع اسناد نہیں آتی، اس کی جمع آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ایک اضافی فائدہ تھا جو میں نے کہا آپ سے بیان کر دوں. ٹھیک ہے. تو سند کا تسنیہ تو آتا ہے مگر جمع نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہاں پر کہا وقد وقع ذهول لكثير من الافاضل عن ان الاسناد ياتي بمعنى المصدر وياتي اسم بمعنى السند. یعنی اسناد کے یہ دو معنی کہ اسناد کبھی مصدر کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اسم کے معنی میں آتا ہے، یعنی بمعنی سند. بہت سارے حضرات جو ہے اس سے غافل ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی عبارات میں اضطراب آئے ہوئے، اضطراب واقع ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو قراء ہوتے ہیں، مطالعین، مطالعہ کرنے والے، ان کو پھر مطلب مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ اب کیا مطلب ہے ان عبارات کا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو وہ یہ فرق مطلب اس فرق کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی، یہ ذہن نہیں گیا ہے، اور اس فرق سے انہیں ذہول ہوا ہے کہ اسناد کبھی مصدر کے معنی میں آتا ہے اور کبھی سند کے معنی میں آتا ہے، یعنی معنی اسمی میں. خیر بہرحال یہ کچھ ضروری باتیں تھی جو میں نے کی. ایک اور بات پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ دکتور محمود طحان نے نفع اللہ بھی، ان کے احسانات ہیں بہرحال، لیکن انہوں نے سند کے ایک معنی بیان کیے ہیں سلسلۃ الرواة الموصلہ الی المتن. ٹھیک ہے. یہ معنی جو ہے نا مجھے کہیں معلوم نہیں ہوئے سند کے، یہ معنی سلسلۃ الرواة الموصلہ الی المتن، کہیں بھی یہ معنی مجھے نہیں ملے. بہرحال پہلی مرتبہ انہی کی کتاب میں دیکھیں، ان سے پہلے کسی نے بھی یہ معنی ذکر نہیں کیے، نہ متقدمین میں سے نہ متاخرین میں سے کسی نے. اور اس معنی میں خلل بھی ہے جو انہوں نے بیان کیے ہیں. وہ خلل یہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ والے جو معنی ہیں سلسلۃ الرواة الموصلہ الی المتن، یہ زیادہ مناسب ہے یا پہلے والے معنی زیادہ مناسب ہیں؟ ٹھیک ہے. تو پہلے والے معنی زیادہ مناسب ہیں، اس لیے کہ ان معنوں میں سند کی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ معنی بیان کیے گئے ہیں سند اور اسناد کے. اور یہاں پر جو ہے یہ والے معنی جو ہیں ان میں ظاہر سند یا اسناد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ معنی ذکر کیے ہیں انہوں نے. تو ظاہر بات ہے جو حقیقی معنی ہیں وہی معنی زیادہ معتبر ہوں گے جن میں حقیقت کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور وہ معنی جن میں ظاہر کو پیش نظر رکھا گیا ہے وہ معنی ظاہر بات ہے پھر مرجوح ہوں گے، اور اگر یوں کہیں کہ غلط ہوں گے تو زیادہ بہتر ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو معنی بیان کیے گئے ہیں ان میں سند کے ظاہر کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور جو پہلے والے معنی بیان کیے گئے ہیں ابن جماعہ اور ابن حجر نے جو بیان کیے رحمہم اللہ، ان میں حقیقت اسناد کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اس لیے وہ معنی زیادہ بہتر ہوں گے. دوسری بات یہ ہے، اس معنی میں ایک اور اعتراض اس پر یہ ہے کہ اس معنی میں سند کی پوری حقیقت کو ظاہر نہیں کیا گیا. پوری حقیقت سند کی یہ معنی سند کی پوری حقیقت اور تمام اجزاء پر مشتمل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سند صرف رجال پر مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ سند ادوات ادا، حدثنا، عن، اخبرنا، سمعت، ٹھیک ہے نا، قال، ذکر، حکا، یہ سب ان سب صیغوں پر اور ادوات ادا وغیرہ پر بھی مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہاں پر اس تعریف میں یا ان الفاظ میں جو یہ معنی نے بیان کیے ان الفاظ کے ساتھ، ان میں یہ رجال کا تو ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، رجال پر تو یہ مشتمل ہیں روات پر، لیکن یہ کہ جو ادوات ادا ہیں ان پر یہ مشتمل نہیں ہے، حالانکہ سند ان دونوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی کیونکہ ادوات بھی سند کے جز ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اتصال اور انقطاع جو ہے کہ اکثر صورتیں
وہ آپ ادوات ادا سے ہی مطلب ادوات ادا سے ہی آپ متعین کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اتصال ہے یا انقطاع ہے، ٹھیک ہے نا. تو اتصال اور انقطاع کی اکثر صورتوں میں حکم جو ہے وہ ادوات ادا پر ہی موقوف ہوتا ہے. تو ایک اشکال یہ ہوا اس پر کہ یہ ادوات ادا پر مشتمل نہیں ہے یہ تعریف، ٹھیک ہے، اس لیے یہ تعریف مرجوح ہے. اچھا، دوسری بات، اگر کوئی یہ کہے کہ ادوات ادا کو، یہ تعریف ادوات ادا کو مشتمل ہے، کیوں؟ سلسلے کا جو لفظ ہے یہ موحی ہے اور یہ دلالت کرتا ہے ادوات ادا پر بھی. کیوں؟ سلسلہ کیسے کہتے ہیں؟ زنجیر کو. زنجیر تبھی کہلاتی ہے جب اس کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں، ملی ہوئی ہوں. تو رجال کا سلسلہ تبھی سلسلہ کہلائے گا جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو، یعنی ان میں انقطاع نہ ہو. تو گویا ادوات ادا اس میں آ گئے. تو اس پر اشکال یہ ہے پھر کہ یہ تعریف پھر جامع نہیں ہے تمام اسانید کو. یہ تعریف پھر صرف انہی اسانید کو مشتمل ہوگی، انہی اسانید کو شامل ہوگی جو اسانید متصل ہے. کیونکہ آپ نے کہا کہ سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، اور زنجیر کو زنجیر تبھی کہتے ہیں جب اس کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر یہ کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہ ہو تو اسے زنجیر نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے روات جب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ سند کہلائے گی، ورنہ تو نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے. اچھی بات ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف صرف سند متصل کو ہی شامل ہوگی، کیونکہ سلسلے کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اور سلسلے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی راوی دوسرے سے کٹا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی راوی اس میں سے گرا ہوا نہ ہو، ورنہ وہ سلسلہ ہی نہیں کہلائے گا. تو سند منقطع کہاں جائے گی؟ یہ تعریف گویا پھر اسناد متصل کو تو شامل ہے، مگر اسناد منقطع کو یہ تعریف شامل نہیں ہے. گویا یہ جامع نہیں ہے یہ تعریف. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اسانید ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف رجال نہیں ہوتے بلکہ غیر رجال بھی ہوتے ہیں. مثلا ایک راوی نے کوئی حدیث کسی شیخ سے براہ راست نہیں لی، ٹھیک ہے نا، بلکہ وجادتاً اس نے تحمل کی ہے اس شیخ سے. تو جب وہ حدیث بیان کرتا ہے اس شیخ سے تو پھر اس وقت کیا کہتا ہے؟ حدثنا فلان عن کتاب فلان عن فلان، یا رواہ فلان عن کتاب فلان عن فلان. تو آپ دیکھیں یہاں پر رجال کے علاوہ غیر رجال بھی آ رہے ہیں سند میں. تو یہ تعریف سلسلۃ الروات صرف ان اسانید کو تو شامل ہے جن میں تمام حلقوں میں، تمام طبقات میں رجال ہوتے ہیں، اور ان اسانید کو شامل نہیں ہے جن میں رجال اور غیر رجال بھی ہوتے ہیں، جن میں رجال کے علاوہ غیر رجال بھی ہوتے ہیں، جیسے کتاب، ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی شخص، کسی شخص کو اپنے باپ کی کتاب ملی، ٹھیک ہے، مثلا مخرمہ ابن بکیر اپنے والد سے بکیر ابن عبداللہ ابن الاشق سے روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے ان سے براہ راست حدیث نہیں سنی ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ ان کو ان کی کتاب ملی ہے، ٹھیک ہے. یہ چھوٹے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، تو یہ وجادتاً ان سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر مخرمہ ابن بکیر کی اپنے والد سے روایت براہ راست والد سے نہیں ہے بلکہ ان کی کتاب سے ہے. تو اب یہاں پر جو سند ہے اس میں غیر رجل بھی آیا ہوا ہے. تو اب یہ تعریف اس سند کو شامل نہیں ہوگی جس میں غیر رجل آئے گا، جس میں غیر رجل آئے گا، غیر رجل، غیر انسان آئے گا. تو اس لیے بہرحال یہ تعریف ایک تو اسناد منقطع کو شامل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعریف ان اسانید کو بھی شامل نہیں ہے جن میں غیر رجال بھی سند میں آتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے کر لیں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب